السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے اپنے پہلے لیکچر جو آپ ڈیلیور کر چکے ہو، جو ہم لوگوں نے ڈیلیور کیے ہیں اور آپ لوگوں نے انہیں اٹینڈ کر لیا ہے، ان کی اچھی طرح تیاری کر لی ہوگی۔ آپ نے ان لیکچرز کو یاد کر کے سارے سوالات کے جوابات، تراجم کو یاد کر کے لکھ کے ضرور دیکھنا ہے۔ جب آپ لکھ کے دیکھتے ہو تو آپ کی عبارت میں یا لکھنے میں ایک روانی آ جاتی ہے، اور یہی روانی آپ کی ایگزامینیشن ہال میں کام آتی ہے، کیونکہ ایکسرسائز یعنی پریکٹس جو آپ کرتے ہو، وہ پریکٹس آپ کو پرفیکٹ بناتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، چلیں اب آج ہم نے پڑھنا ہے قرآن پاک تعارف، حفاظت اور فضائل کا کوشچن نمبر 3۔ کوشچن نمبر 3 ہے فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں۔ ٹھیک ہے بچوں، فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں۔ اس کا جواب آپ نے جس طرح لکھنا ہے اس طرح ارینج کر کے نوٹس میں دیا گیا ہے، لیکن آپ نے اس کی اچھی طرح تیاری کرنی ہے، یعنی یاد کر کے لکھنا ہے۔ تو اب میں آپ کو اس کی ریڈنگ کے ساتھ ساتھ اس میں جو مشکل لفظ آتے ہیں یا جو کمی بیشی یا جو مس پرنٹنگ ہے وہ اس کا بتائی دیتی ہوں۔ تو دیکھیں، اس کے جواب کا آغاز اس طرح کرنا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا علم حقیقت پر مبنی ہے، یعنی سچ پر مبنی ہے، سچی باتیں کہی گئی ہیں اس میں۔ انسان کی دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاح یعنی کامیابی اور بہتری پر اس پر عمل کرنے میں ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے جو سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا اور ہدایت ہے اور تمام لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب اگلے پیج پر آ جائیں۔ اگلے پیج میں دیکھیں، اگلے پیج پر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کی عربی آپ لوگوں کے لیے یاد کرنا ضروری نہیں۔ جو بچے ایزیلی یاد کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتی، تو آپ نہ یاد کریں، لیکن اس کا ترجمہ آپ نے بہتر طریقے سے لکھنا ہے۔ اس کلام کی فضیلت دوسری کتابوں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اپنی مخلوق پر۔ قرآن پاک کے بے شمار فضائل ہیں جن کا احاطہ یعنی گھیراؤ کرنا ممکن نہیں، یعنی اتنے زیادہ فضائل قرآن پاک کے ہیں کہ ان کو بیان کرنا جو ہے وہ اس تھوڑے سے وقت میں مشکل نہیں، اور 5 نمبر کے سوال میں ہم اس کو سارے فضائل بیان نہیں کر سکتے، بے شمار فضائل ہیں۔ ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت یعنی رہنمائی اور ہدایت۔ قرآن پاک انسان کی رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں افراد کی اصلاح کے لیے رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کر کے کوئی بھی قوم تہذیب اور تمدن کی بلندیوں کو چھو سکتی ہے۔ دوسری ہیڈنگ ہے آسان اور عام فہم کتاب۔ یہ کتاب انتہائی عام فہم ہے اور آسانی سے یاد ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں حفاظ کے دلوں میں، حفاظ یعنی حفاظ قرآن کے دلوں میں محفوظ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو پس کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ ٹھیک ہے، اس کی کریکشن کر لیں۔ منفرد اسلوب بیان ہوتا ہے بیان کرنے کا انداز، یعنی منفرد نمایاں طور پر انفرادی، یعنی دوسرے تمام کتابوں کے بیانات جو ہیں، لکھنے کے انداز جو ہیں، ان سے قرآن کا جو طریقہ ہے وہ منفرد ہے، نمایاں ہے۔ قرآن پاک اپنے اسلوب بیان، پیغام اور طرز استدلال یعنی اس میں جو دلائل دیے گئے ہیں، اس لحاظ سے اپنے دلائل دینے کا جو انداز ہے اس میں بے مثال ہے۔ اس کی زبان نہایت شیریں ہے، یعنی بڑے میٹھے انداز میں اس کو پڑھنے والا تھکتا ہی نہیں اور سننے والا پرسکون ہو جاتا ہے، یعنی اسے دلی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اس قرآن کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ناقابل تسخیر۔ قرآن پاک کی زبان انتہائی فصیح و بلیغ ہے، یعنی اس میں بڑی سمجھدارانہ دانائی کی اور بڑے اچھے بلیغ یعنی
دانشمندانہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کی زبان جو ہے وہ بڑی دانشمندانہ اور بڑی کشادہ اور فصیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فصیح و بلیغ اس میں آ جاتا ہے کہ انتہائی دانائی سے، دانشمندانہ انداز سے اور کھلے انداز سے بیان کیا گیا ہے، جس کو تسخیر نہیں کیا جا سکتا، یعنی کوئی اور کتاب اس پر برتری حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے شعراء اس کی منظم و مربوط کلامی کے قائل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس منظم نظم و ضبط کے تحت مربوط یعنی آپس میں ربط ہے ہر بات کا اور ہر لفظ کا، تو اس انداز سے بیان کیا ہے۔ یہ بیان کی خاص خوبیاں ہوتی ہیں بچوں، تو یہ اس انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے منظم و مربوط انداز سے کہ اس کو بڑے بڑے شعراء جو ہیں، یعنی بڑے بڑے جو ادیب حضرات ہیں، وہ بھی مانتے ہیں اس بات کو۔ اہل عرب جن کو اپنی زبان دانی پر بڑا غرور تھا، وہ قرآن پاک کے چیلنج کے جواب میں اس جیسی ایک آیت بھی نہ لکھ سکے۔ یہ چیلنج ہر معاشرے اور ہر دور کے لیے قیامت تک موجود ہے، یعنی ابھی بھی موجود ہے۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے کہ اس جیسی ایک آیت بھی لکھ کر لے آؤ۔ جامعیت ہوتا ہے کہ کسی چیز کا جمع ہونا وہاں پر۔ تو اب یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں یہ ایک ایسی دینی کتاب ہے، یعنی یہ ہماری ایسی مذہبی کتاب ہے کہ قرآن پاک صرف ایک مذہبی کتاب ہی نہیں، بلکہ اس میں معاشی، معاشرتی، سیاسی اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سے لکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ معاشی یعنی معاشرے سے متعلق، معاشرتی یعنی ہمارے معاشی جو روایات ہیں اور جو طور طریقے ہیں اور سارے انداز، تہذیب و تمدن، اور سیاسی یعنی حکومتی جو طور طریقے ہوتے ہیں، اصول و ضوابط، قوانین وغیرہ، ان سب غرض ہر شعبے سے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ کوئی شخص چاہے زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے، اور کوئی شخص، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جو اس روشن کتاب میں نہ ہو۔ مدلل کتاب، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہر بات دلیل سے پیش کرتی ہے، یعنی دلائل دیتی ہے، ثابت کرتی ہے اور مخاطب کو بے بس کر دیتی ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الاسراء میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر مثال بیان کر دی ہے۔ لچکدار کتاب، قرآن پاک اتنی لچکدار کتاب ہے کہ اس میں ہر زمانے کا ساتھ دینے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ حقیقت 1400 سال گزرنے کے بعد ظاہر ہوتی جا رہی ہے، یعنی قرآن پاک نے جو 1400 سال پہلے باتیں کہی تھیں وہ آج سائنس پروف کر رہی ہے۔ باعث نجات، قرآن پاک کی تلاوت بڑی نیکی کا کام ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ تلاوت کرنے پر 10 نیکیوں کو ثواب ملتا ہے، اور اس پر عمل کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں عزت حاصل کرتا ہے، اور اس سے منہ پھیرنے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ محفوظ ترین کتاب، دنیا کی کوئی کتاب 100 سال سے زیادہ محفوظ نہیں رہ سکتی، لیکن قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ معنی و مطالب کا بے کرا خزانہ، معنی و مطالب یعنی معنی و مفہوم جو ہے سمجھانا، اور اس کے معنی، ہر لفظ کے جتنے معنی نکلتے ہیں وہ سب اس میں بیان ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بے کرا خزانہ یعنی ایسا خزانہ جس کی کوئی حد نہ ہو، جس کا کوئی کنارہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ جب انسان اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو بچوں اس پر ایک لفظ کے کئی معنی ظاہر ہوتے ہیں۔ جدید سائنسی ترقی کا راز انہی معنی و مطالب میں پوشیدہ ہے، یعنی یہ تحقیقات جو سائنس آج کر رہی ہے وہ انہی معنی و مطالب میں پوشیدہ ہے جو قرآن پاک میں بیان کر دیا گیا ہے۔ دائمی زبان، ہمیشہ رہنے والی زبان، قرآن پاک عربی زبان میں نازل کیا گیا جو کبھی نہ ختم ہونے والی اور ترقی یافتہ زبان ہے۔ عربی زبان تمام دنیا میں مقبول ترین زبان ہے، جس کا اعتراف غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے،
اور ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ غرض قرآن پاک اس دور کا بہت بڑا معجزہ ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جی بچوں، یہ سوال کا اینڈ ہو گیا۔ آپ نے اس کو ان کے سارے جو ہیڈنگز ہیں پہلے ان کو اچھی طرح یاد کر لیجئے گا، کیونکہ ہیڈنگز میں تو کوئی املا کی بھی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان کو یاد کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے لکھ کر بھی اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اب اس کے بعد ہم کریں گے الدرس الاول بے حصہ سورۃ الانفال آیت نمبر 11 تا 19 کا ترجمہ۔ اب میں اس کا ترجمہ آپ کو پڑھاتے ہوئے ساتھ ساتھ میں سمجھائے جاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ سمجھا بھی رہی ہوں، آپ سمجھ جائیے گا اچھی طرح۔ جب سمجھ آ جائے تو پھر آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم، جب تمہیں ڈھانپ دیا، یہاں پر ڈھانپ دیا بھی ترجمہ کیا گیا اور اڑا دی۔ النعاسا، نیند کی چادر، اماناتن، تسکین کے لیے، اماناتن امن کے لیے، تسکین کے لیے، منہ اس سے، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی۔ تو بچوں یہ غزوہ بدر کے حوالے سے آیت ہیں۔ تو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، بہت کم تھی۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کفار کی تعداد تقریباً 1000 تھی، یعنی 3 گنا سے بھی زیادہ وہ لوگ تھے، اور جنگی ساز و سامان بھی ان کے پاس بہت تھا، اور مسلمانوں کا بھی ابتدائی دور تھا اسلام کا، تو بہت یعنی تعداد بھی کم تھی اور مسلمانوں کے پاس جنگی ساز و سامان بھی کم تھا۔ تو اس لحاظ سے کفار جو ہیں وہ انہوں نے اچھی جگہ پر پہنچ کر غزوہ بدر میں ڈیرے ڈال لیے اور اپنے خیمے لگا لیے، لیکن مسلمان جو ہیں ان کے لیے جو جگہ ملی وہ بھی اچھی نہ تھی، ریتلی جگہ تھی اور اس پر سے پاؤں پھسلتا تھا، پانی کی بھی کمی تھی، پانی والی جگہ پر کفار نے ڈیرے ڈال لیے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا وغیرہ مانگی تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکون کی نیند دی، یعنی مسلمان سکون سے سو گئے، اور وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ، اور تم پر نازل کیا، تم پر برسایا، يُنَزِّلُ برسایا، علیکم تم پر، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، ماءً پانی، اور تم پر آسمان سے پانی برسایا یعنی بارش برسائی، لِيُطَهِّرَكُمْ تاکہ تم پاکیزگی حاصل کرو، تاکہ تم پاک ہو جاؤ، بِهِ اس سے، وَيُذْهِبَ اور دور کر دے، عَنْكُمْ تم سے، رجزا کے معنی ہوتے ہیں پلیدی، ناپاکی، الشیطان شیطانی نجاست کا لفظ استعمال کیا، اس کے معنی ہوتے ہیں ناپاکی، گندگی۔ والی یربتا، اور یہ اس لیے یعنی تاکہ اعلیٰ قلوبکم مضبوط کرے، یربتا مضبوط کرے، اعلیٰ قلوبکم تمہارے دلوں کو، وشثبتا اور تم ثابت قدمی دے، بہل اقدام قدموں کے ساتھ، یعنی اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ تو یہ جب مسلمانوں کو جو جگہ ملی وہ ریتلی تھی تو اس پر پاؤں بھی نہیں جم رہے تھے اور پانی کی بھی کمی تھی، تو وضو وغیرہ میں بھی دقت ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مدد کی کہ ایک تو ان پر نیند کی چادر اڑا دی، یعنی انہیں پرسکون نیند دی، اور پھر آسمان سے بارش برسائی، اور بارش برسانے کا سبب بھی بیان کر دیا کہ یہ اس لیے تاکہ تم پر سے شیطانی نجاست دور کر دے، یعنی ناپاکی دور ہو جائے، اور تم اس پانی کو مسلمانوں نے برتنوں میں بھی جمع کیا اور اس پانی کو محفوظ کر لیا تاکہ وہ کام آ سکے وضو کرنے کے، پاکی حاصل کرنے کے لیے، اور اس لیے بھی ہوا اس سے کہ مسلمانوں کے دل مضبوط ہوئے، یعنی انہیں حوصلہ ملا اور ان کے پاؤں جمائے رکھے، یعنی اب وہ ریتلی زمین جس پر بارش برس چکی تھی تو وہ ریت اب جو ہے اس پر سے پاؤں پھسل نہیں رہے تھے۔ ایک تو یہ وجہ بھی ہوئی، اور دوسری وجہ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ثابت قدمی عطا کی۔ اذ یوں ہی، اور جب تم فرماتا تھا ربو کا تمہارا رب، الملائکات تمہارے فرشتوں کو، انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں،
فثبت الذین آمنوا، تو ثابت قدم رہیں جو الذین، جو آمنوا ایمان والے ہیں۔ تو جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی مدد کی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا تھا کہ جا کر مومنوں کو تسلی دو، تو اس کا ترجمہ یہ دیکھیں اس طرح بتایا گیا، جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مدد کی غزوہ بدر میں مسلمانوں کی، کہ فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا اور فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی ثابت قدمی عطا کی۔ سألقی، ڈالے دیتا ہوں، فی قلوب، دلوں میں، الذین، جو کفروا، کافر ہیں، یعنی میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں ڈالے دیتا ہوں الرعب، رعب و ہیبت، یعنی ڈر اور خوف، کس کا؟ یعنی مسلمانوں کا۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تو میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں۔ فاضربوا، تو مار کر، فوق الاعناق، ان کے سر اور گردنیں توڑ دو، واضربوا، اور پور مار کر توڑ دو۔ اب یہ دیکھیں توڑ دو کی بریکٹ میں دیا ہوا ہے، اس کی عربی اوپر نہیں دی گئی، اور اوپر جو ہے فاضربوا فوق الاعناق، اڑا دو، یعنی کیا اڑا دو؟ سر مار کر، یعنی ان کی گردنیں اور سر مار کر اڑا دو، اور ان کا پور یعنی جسم کا ہر حصہ جو ہے توڑ دو۔ تو اب یہ دیکھیں کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اتنی مدد کر رہا ہوں مسلمانوں کی، تو اب مسلمانوں کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ میں کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، اور تم ان کی گردنیں مار کر اڑا دو، یعنی ان کے ساتھ جنگ کرو اور بے دریغ ان کی گردنیں اڑا دو، یعنی ان کو قتل کر دو اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یہ مطلب بنتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ میں ساتھ ساتھ اور مزید ایکسپلین کر رہی ہوں، لیکن آپ نے یاد وہی ترجمہ کرنا ہے جو بک میں ہے، ٹھیک ہے، با محاورہ ترجمہ یہی لکھا جائے گا۔ اور میں صرف سمجھانے کے لیے پس منظر میں جو واقعہ ہے، جو بات ہے، وہ جب تک آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کو اس آیت کی پھر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو میں پہلے بھی بتایا تھا کہ غزوہ بدر کے احکامات اس میں نازل ہوئے ہیں، اور غزوہ بدر کا موقع ہے، تو غزوہ بدر کے حوالے سے ہی اس میں تمام باتیں کہی گئی ہیں اور تمام احکامات اور رہنمائی دی گئی ہے۔ ذالک، یہ اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ، کہ جو یہ ذالک بِأَنَّهُمْ، اب سزا کی تو یہاں پہ نہیں دی گئی نا عربی، تو ذالک بِأَنَّهُمْ، یہ سزا اس لیے دی گئی، شاق اللہ، کے شاق کو مخالفت کی، اللہ کی، و رسولہ، اور اس کے رسولوں کی، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، وَمَن یُشَاقِ، اور جو مخالفت یُشَاقِ کی، جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی، و رسولہ، اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ، تو پھر بے شک اللہ شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے، شدید سخت العقاب، عذاب دینے والا۔ ذالکم فذوقوہ، تو یہ مزہ تو یہاں چکھو، اب مزہ تو یہاں اس کی عربی نہیں دی گئی، یہ چکھو، ذالکم فذوقوہ، تو یہ چکھو، تو اس کا مطلب ہے یہ مزہ تو یہاں چکھو، وَأَنَّ، اب کون سا مزہ چکھو؟ یعنی یہ جو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہونا، زخمی ہونا اور ٹکڑے ٹکڑے ان کے جسم کے ہو جانے، تو یہ مزہ تو یہاں چکھو۔ وَأَنَّ، اور بے شک، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، عذاب النار، دوزخ کا عذاب ہے۔ تو دوزخ کا عذاب ظاہر ہے کہ آگ کا عذاب ہے، تو اس میں یہاں ترجمہ کیا گیا یہ مزہ تو یہاں چکھو، یہ جانتے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ بریکٹ والی جو عبارت ہے اس کو بھی ساتھ میں لکھیں گے، تب وہاں محاورہ ترجمہ پورا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا صرف اے اہل ایمان، اذا لقیتم، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ، ایزا جب، لقیتم تم ملو، یعنی تمہارا مقابلہ ہو، الذین ان سے جو کفروا کافر ہے، زحفاً فوج، جماعت یا گروہ سے، یعنی جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو فلا تولوا، تو نہ پیٹھ پھیرنا ان سے
اب یہاں پر دیکھیں فلا تو نہ تو ولوہم ان سے پھیرنا الادبارہ پیٹھ، ٹھیک ہے بچوں، تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا. ومن یولیہم تو جو یولیہم پھیرے گا یومئذ اس دن یعنی اس جنگ کے روز دبرہ اپنی پیٹھ، تو جو شخص جنگ کے روز اپنی پیٹھ پھیرے گا الا سوائے اس کے متحرفن لقتال کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے. قتال کا لفظ لڑائی یعنی جنگ کے لیے، کنارے کنارے چلے یعنی یہاں پر کنارے کنارے چلنے سے مراد ہے یعنی حکمت عملی سے، یعنی چالاکی اور دانائی سے. متحرفن فلقتالی یعنی لڑائی کے لیے جنگ کے لیے کوئی چال چلے، کنارے کنارے چلے. او متحیزن یعنی حکمت عملی سے الی فیاتن دشمن کو مارے. یہاں پر یہ جو بریکٹ میں دیا ہوا ہے نا ترجمہ، یہ جو بریکٹ میں دیا ہوا ترجمہ ہے نا بچوں، یہ اسی کا بتایا ہوا ہے، لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے گا، ٹھیک ہے بچوں، تو یہ اسی کا بتایا ہوا ہے. تو یہاں پر او متحیزن الی فیاتن یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، یعنی اس صورت کے سوا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پیٹھ پھیرے یعنی پیچھے ہٹے. پیٹھ پھیرنے سے مراد ہوتا ہے کہ پیچھے ہٹنا، بزدلی سے بھاگ جانا اور یا پیچھے ہٹ جانا، مقابلہ نہ کرنا. تو اس بات کے لیے کہا گیا کہ پیٹھ نہ پھیرو. اور جو شخص اس صورت کے سوا یعنی یہ جائز ہے کہ چالاکی اور ہوشیاری کے لیے یا جو جنگی چال کے طور پر کنارے کنارے چلے یا حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے کہ پھر پلٹ کر دوبارہ نئے سرے سے حملہ کرے گا تو وہ جائز ہے، ٹھیک ہے. فقط باؤ بغضب من اللہ تو جو ان سے پیٹھ پھیرے گا تو وہ پھر اس صورت کے ساتھ اگر اس صورت کے علاوہ اگر وہ پیٹھ پھیرے گا تو پھر وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوا، یعنی اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا. وما واہم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یعنی دوزخ ہے. وبئس المصیر اور وہ بہت بری جگہ ہے. ٹھیک ہے بچوں، یہ سمجھ آ گیا. فلم تقتلوہم تم نے انہیں قتل نہیں کیا تھا، ولیکن اور لیکن اللہ نے قاتلہم انہیں قتل کیا تھا. اب یہاں پر دیکھیں کہ بچوں آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی نا، کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ یہ غزوہ بدر کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ جب جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے کفار کو قتل کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کہو کہ ہم لوگوں نے اتنے کفار کو مار ڈالا، تو وہ تم نے نہیں مارا تھا یا تم نے نہیں ان لوگوں کو قتل کیا تھا، بلکہ اللہ نے قتل کیا تھا. یعنی پیچھے جو مدد تھی اور ہاتھ تھا وہ اللہ تعالیٰ کا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تم ایسا نہیں کر سکتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جتا رہا ہے کہ تم نے قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے کیا تھا. وما رمیتا اور نہیں پھینکی تھیں کنکریاں، از رمیتا جب پھینکی تھیں تم نے، ولیکن اور لیکن اللہ رما اور لیکن اللہ نے پھینکی تھیں. اب یہ دیکھیں اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اتنی بڑی تعداد کو دیکھا اور مجاہدین کو دیکھا کہ وہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. اور جب دعا مانگی تو ایک مٹھی ریت کی اٹھا کر کفار کی جانب پھینک دی دعا مانگنے کے بعد. تو وہ جو ایک مٹھی پھینکی تھی، کنکریاں پھینکی تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو گئی اور وہ تمام کفار کے آنکھوں میں جا کر لگی اور وہ بوکھلا گئے اور وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے اور اپنی وہ ساز و سامان چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے. ان کی آنکھوں میں ریت گئی اور وہ گھبرا گئے اور انہیں کچھ سوجھ نہیں رہا تھا. تو اس وقت کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی. والی یبلیا اور تاکہ آزما لے
تو یہ کنکریاں یا اللہ تعالیٰ نے یہ جو مدد کی تھی وہ کس لیے کی تھی؟ اور تاکہ آزما لے المؤمنین مومنوں کو منہ اس سے بلاءً حسنہ اپنی بلاءً حسنہ اچھی طرح سے، اور اچھی طرح سے کیا کہ اپنے احسانوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیے مسلمانوں پر مومنوں پر کہ ان کی مدد کی، تو اللہ چاہتا تھا کہ ان کو اچھی طرح سے آزما لے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی حق پر قائم رہتے ہیں یا نہیں، یا وہ چھوڑ دیتے ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے انہوں نے سارے احکامات کو مانا، ان کو فالو کیا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی۔ ان اللہ بے شک اللہ سمیع سنتا ہے، علیم جانتا ہے۔ ذالکم اور یہ جو بات ہے، وَأَنَّ اور بے شک اللہ موہن کمزور کر دینے والا ہے، کئی دل کافرینہ کافروں کی تدبیر کو، یعنی کافروں کی چالاکیوں کو، کافروں نے جو چالیں چلی تھیں اور جو چالاکی کی تھی کہ آ کر غزوہ بدر میں اچھی جگہ پر قبضہ کر لیا اور پانی اور ہر چیز پر قبضہ کر لیا، اور انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کے پاس جنگی ساز و سامان بھی کم ہے، تعداد بھی کم ہے اور وہ کمزور ہیں، تو اس لحاظ سے انہوں نے بڑی چالاکی دکھائی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان اگر ان تستفتحوا اور اگر تم فقط جاءکم الفتح، تستفتحوا جو فتح تم چاہتے تھے، تستفتحوا جو فتح تم چاہتے تھے، فقط تو ہے جاءکم آ گئی تمہارے پاس الفتح وہ فتح۔ تو بچوں یہ آیت اس وقت سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ میں اس کے پس منظر کا وہ واقعہ نہ بیان کروں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے یہ کفار سب جمع ہو کر، مشرکین مکہ ابو جہل کی قیادت میں جمع ہو کر غزوہ بدر کے لیے آئے اور بدر کے مقام کی طرف روانہ ہوئے، تو اس سے پہلے انہوں نے خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کر یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ جو سب سے بہتر ہے، یا جو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ سب سے بہتر وہی ہے جو طاقتور ہے، جس کے پاس جنگی ساز و سامان زیادہ ہے، جو تعداد میں زیادہ ہے، تو اس لحاظ سے انہوں نے دعا مانگی تھی کہ جو سب سے بہتر ہے، جو طاقتور ہیں، ان کو فتح دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کفار کو یہ یاد دلایا ہے، ان تستفتحوا کہ اگر تم جو فتح چاہتے تھے، فقط جاءکم الفتح تو وہ فتح تمہارے پاس آ چکی، یعنی تم یہی چاہتے تھے نا کہ جو بہتر ہے وہ غالب آ جائے، تو دیکھ لو کہ مسلمان بہتر ہیں اور وہ غالب آ گئے، یعنی غالب آنا فتح آ چکی، یعنی وہ فتح یاب ہوئے۔ وَإِن تَنْتَهُوا اور اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو اگر تم اپنے افعال سے، افعال ہوتا ہے فعل، یعنی جو بھی کام تم کر رہے ہو، جو چلاکیاں، یاریاں، مکاریاں اور جو چالیں چل رہے ہو، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، یہ کفار سے کہا جا رہا ہے۔ وَإِن تَعُودُوا اور اگر تم نافرمانی کرو، نعود تو پھر اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے۔ تو اب یہ دیکھیں عذاب کا یہاں پر عربی نہیں دی گئی، لیکن یہاں پر بتا دیا گیا ہے، تو بچوں سمجھ آ گئی نا اس کی کہ اگر تم اپنی نافرمانی سے اور اپنی غلط حرکتوں سے، افعال سے باز نہیں آؤ گے تو تمہارے لیے پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر تم اپنی حرکتوں سے بہتر افعال سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو یہ پھر ہم تمہیں عذاب دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کفار کو۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ اور تمہارے کچھ کام نہ آئے، فِئَاتُم تمہاری جماعت، شَيْئًا کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو۔
وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ ما ساتھ ہے المؤمنین مومنوں کے، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے یہاں پر کہ تعداد میں زیادہ ہونا یا جنگی ساز و سامان زیادہ ہونا، طاقت میں زیادہ ہونا کچھ معنی نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ تو ہر طرح سے ہر دور میں مومنوں کے ساتھ ہے، بس صرف مومنوں کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات مانیں۔ اب اس کے بعد بچوں یہ دیکھیں الفاظ کے معنی ہیں، اکثر بورڈ میں یہی الفاظ کے معنی پوچھے جاتے ہیں، تو آپ لوگوں نے یہی الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں، اکثر یہی پوچھے جاتے ہیں۔ یغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے، طاری کر دیتا ہے، تو یہاں پیچھے اس کا ترجمہ کیا گیا تھا وہ اڑا دیتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ النعاس اونگ، غنودگی نیند، صحیح ہے۔ رجز الشیطانی شیطان کی نجاست یعنی شیطانی نجاست گندگی۔ الاناق گردنیں، بنان پور پور جوڑ جوڑ۔ زحفن لشکر کشی کی صورت میں یعنی گروہ کی صورت میں، فوج کی صورت میں۔ متحرفن فل قتالی جنگی چال کے طور پر، متحرفن لقتالی جنگی چال کے طور پر۔ متحیزن الی فیاتی کسی فوج سے جا ملنے کے لیے۔ رمیتا تو نے پھینکا، لیبلیا تاکہ وہ آزمائے، موہنو کمزور کرنے والا، ٹھیک ہے بچوں۔ اب آپ نے یہ سارے جو اس کے آیات کا ترجمہ ہے، پہلے یہ الفاظ کے معنی یاد کر لیں تاکہ ترجمہ یاد کرنے میں آسانی ہو، اور جو میں نے سمجھایا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے تاکہ اس کے سوالات کے جوابات بھی یاد کرنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے بچوں۔ التمارین یعنی مشق کی سوالات ہیں، یہ مشق دی ہوئی ہے، تو یہ سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 اور 5 اور 6۔ 5 اور 6 جو ہیں وہ تو اس کی جز ہے نا، تو یہ درج ذیل عبارت کا مفہوم جو ہے یہ مفہوم بے شک آپ نہ کریں، آپ صرف اس کے تراجم یاد کر لیں، اور تراجم آپ کو یاد کرنے میں اور آسانی ہوگی کیونکہ آپ لوگوں نے اس کو ترجمہ جب یاد کیا تھا پورے چیپٹر کا تو آپ نے یاد کر لیے تھے، تو اور آسانی ہوگی۔ اب یہ 3 سوال جو ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو اس چیپٹر میں مزید سوالات بن کر آ سکتے ہیں وہ آپ کے نوٹس میں بنا کر دے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ دیکھیے بچے مختصر سوالات کے جوابات، تو اس میں وہ جو ایکسرسائز میں 3 سوالات ہیں وہ بھی دیے ہوئے ہیں، اور مزید جو ایکسٹرا سوالات بن سکتے ہیں وہ بھی دیے ہوئے ہیں۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہوا ہے تو وہ نمبر 1 نمبر 2 کر کے بتا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 3 4 یعنی کتنے انعامات ہیں 4، اور اس کے بعد سوال نمبر 2 کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی آیات میں مومنوں کو کیا ہدایات دی گئی ہیں، تو وہ بھی اس سوال کے جواب میں جو جو ہدایات دی گئی ہیں وہ نمبرنگ کے ساتھ یعنی اسپیشل اچھی طرح بنا کر دے دی گئی ہیں تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 بھی ہے کہ کیا تنبیہ کی، تنبیہ کا مطلب ہوتا ہے خبردار کیا گیا، تو سورہ انفال کو کفار کو خطاب کرتے ہوئے سورہ انفال کی آیات میں کیا تنبیہ کی گئی، تو خبردار کیا گیا، تو جو خبردار کیا گیا وہ ترجمہ ہی ہے لکھا ہوا جواب میں، بس اس کو ذرا ارینج کر کے لکھ دیا نمبر 1 2 3 اور 4 یعنی جو باتیں کہی گئی ہیں اس چیپٹر کے آخر میں۔ اس کے بعد سوال اگلا ہے، اس میں ہے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا ارشاد فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں، تو یہ بھی ترجمے میں ہی اس کا آنسر ہے، اگر ترجمے والا ہی آپ لکھ دیتے ہو تو وہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ مفہوم آ جاتے ہیں جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ بے شک وہ نہ کریں، صرف ترجمہ کر لیں، کیونکہ مفہوم جو ہے وہ چوائس میں بھی چھوڑے جا سکتے ہیں، کم آتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ لیں دیکھ لیا آپ نے یہ سارا، یہ اس کی سورہ انفال آیت نمبر 11 تا 19 کی معروضی دی ہوئی ہے، ایم سی کیوز دیے ہوئے ہیں، جو جو اس کے ایم سی کیوز بن سکتے تھے وہ اس میں دیے ہوئے ہیں، تو یہ سارے ایم سی کیوز آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اور یہ شارٹ کوسچن جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیے، الفاظ معنی میں نے بک میں بھی بتا دیے ہیں اور اس میں بھی نوٹس میں بھی دیے ہوئے ہیں، علیحدہ سے بلاکس کی صورت میں بنا کے دیے ہوئے ہیں، تو وہ آپ وہاں سے یاد کر لیجیے گا۔ اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ، گڈ لک۔